ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کا ڈر سلانے والا ہو۔ اس سورہ کا نام سورہ فرقان کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی جو شروعات ہے اس میں الفرقان کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری سورہ کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس سورت کو سورہ فرقان ہی کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی یعنی حیات ظاہری میں حضرت ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے غور سے ان کی تلاوت سنی تو اس میں بہت سارے ایسے حروف تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے نہیں پڑھائے تھے، تو کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا، لیکن میں نے سلام پھیرنے تک صبر کیا۔ یعنی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مجھے سورہ فرقان پڑھائی تھی اس کے الفاظ کچھ الگ تھے، اور یہ ہشام بن حکیم پڑھ رہے تھے تو الفاظ الگ تھے۔ مجھے اتنا جلال آیا، میرا جی کہہ رہا تھا کہ نماز توڑ دوں اور نماز توڑ کے ان کو ماروں میں، لیکن بولے میں نے صبر کیا۔ پھر جب سلام پھیر دیا انہوں نے تو میں نے ان کی چادر سے پکڑ کر کے ان کو کھینچا اور کہا کہ میں نے تم کو نماز میں جس طرح سورہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح تم کو یہ سورہ کس نے سکھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سورہ سکھائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سورت تمہاری قرأت کے علاوہ دوسرے طریقے سے مجھے سکھائی ہے۔ اب پھر میں ان کو کھینچتا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہی تھا، غلط بات ہو گئی تو کوئی بھی ہو بس ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو بیان کر دیتے تھے، کسی کی روح رعایت کرنا ان کا شیوا تھا ہی نہیں۔ پکڑ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بولے میں لے گیا، اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے میں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو سورۃ الفرقان میں نے ایسے ایسے پڑھتے ہوئے سنا ہے جن حروف پر آپ نے مجھے یہ سورہ نہیں سکھائی تھی، آپ نے پڑھایا تو الگ تھی، یہ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، پھر فرمایا ہشام تم پڑھو، تو انہوں نے اس سورہ کو اسی طرح پڑھا جس طرح نماز کے اندر پڑھا تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر سے پھر فرمایا عمر تم بھی پڑھو اب، تو کہہ رہے میں نے بھی سورہ فرقان پڑھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس طرح سکھائی تھی میں نے پڑھ دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ اب بڑے تعجب کی بات تھی، یہ کچھ حروف الگ پڑھ رہے تھے، ہشام وہ حروف کچھ الگ پڑھ رہے تھے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، اس دونوں صحیح ہیں اللہ کے رسول فرمایا۔ تو اب اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، فرمایا بے شک یہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، تم کو جو حروف آسان لگیں تم ان پر اس کی تلاوت کرو۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو تھوڑے سے حروف کے اندر فرق پڑ رہا ہے یہ فرق جائز ہے، اور یہ الگ الگ قرأتیں ہیں، اور کسی بھی قرأت کے مطابق جو ہے وہ تم قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو 7 مختلف قرأتوں اور 7 مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے، اور یہ قرأت ایک دوسرے قرأت سے الگ ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی بندہ کسی بھی قرأت کے مطابق اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے،
لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جس علاقے کے اندر جو قرأت زیادہ مشہور ہو اسی اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو پوری میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی، کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عمر فاروق کی اس روایت میں یہ ہے کہ آپ فرماتے میں نے سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، تو پتہ چلا کہ اس سورہ کو میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی سورہ فرقان ہی کہا جاتا تھا، اس سورت کا نام بھی سورہ فرقان تھا۔ اگر قرآن مقدس نازل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورت کا نمبر 42واں ہے، یعنی یہ سورہ یاسین شریف کے بعد نازل ہوئی تھی، سورہ یاسین کے بعد اور سورہ فاتر سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 25واں ہے، یعنی سورہ یاسین سے پہلے اس کو لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سورہ یاسین کے بعد میں اس کا نزول ہوا تھا۔ اب ایک سوال یہ ہے، اس سے پہلے جو تھی وہ سورہ نور تھی، یہ سورہ فرقان ہے، اس سورہ اور سورہ نور میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، قرآن مقدس کا ہر کلمہ آپس میں تعلق رکھتا ہے، ہر آیت کا تعلق آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ہر سورت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے سورہ نور تھی، اب سورہ فرقان آ گئی، دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا کانٹیکٹ ہے اور کیا دونوں میں ربط ہے؟ تو تعلق یہ ہے، سورہ نور جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمام آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سورہ کو جب شروع کیا تو شروع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ نور کی آخر آیات یہ تھی کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک، اور سورہ فرقان کو جب شروع کیا تو وہاں پر بھی یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ایک ربط تو ان میں یہ ہوا۔ اسی طرح سورہ فرقان کے آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، اور سورہ نور کی اس سورہ جو ہے اس کے اندر بھی اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے تو بے شمار آپ کو رابطے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل وہاں پر بھی بیان کیے گئے، یہاں پہ بھی بیان کیے گئے۔ سورہ نور کے اندر بھی کافروں کی اعمال کا بے حیثیت ہونا بیان کیا گیا، یہاں پر بھی اس سورہ کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کہ قرآن مقدس کا نام جو ہے وہ فرقان کیوں رکھا گیا؟ قرآن مقدس کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو الفرقان ہے، فرقان سے مراد ہے قرآن، تو قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں، یہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتا ہے، حرام اور حلال کاموں کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ تو قرآن مقدس یہ فرق کرنے والا ہے، صحیح اور غلط کو ممتاز کرتا ہے، حق و باطل کو ممتاز کرتا ہے، مومن و کافر کو ممتاز کرتا ہے، نیکی اور بدی کو ممتاز کرتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کو کہا جاتا ہے الفرقان۔ اور اس سورہ کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے وہ تو تفصیل سے آپ پوری سورہ کے اندر سماعت کریں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اس سورہ کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تمجید ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مقدس کی عظمت شان کو بیان کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ نعمت بن کر تشریف لائے، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مقدس اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبی ہونے کی سچائی کے اوپر دلائل کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، نیک لوگوں کو آخرت میں ثواب کی بشارت دی گئی، برے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا گیا، مشرکین کو بتایا گیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت جو بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے اگر وہ ہدایت پر گامزن نہ ہوں۔ اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری باتوں کو، رسول کو جھٹلانے کے بارے میں جو عذاب ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر آگے چل کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی دعوت، تبلیغ اور کافروں کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدمی کا حکم دیا گیا کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات کا جم کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو صبر و ضبط پر قائم ہونے کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود، اصحاب رس، لوط علیہ السلام کی قوم،
یہ بھی جو ہے وہ اپنی نبیوں کو جھٹلاتی تھی، ظالمانہ سلوک کرتے تھے اور دل آزار باتیں کہتے تھے۔ وہ لوگ گھبرائے نہیں، آپ کو بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو یہ اس سورہ کا خلاصہ۔ یہ سورہ بڑی برکت والی ہے۔ اس کے جو فضائل تعویذات کے اعتبار سے، وظیفے کے اعتبار سے بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اس کی پہلی 4 آیتوں کو صبح و شام 5 مرتبہ ورد کرتا ہے، ہر موذی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے وہ جنات ہو چاہے جانور ہو۔ اور جو شخص کسی عامل کامل سے اس کا تعویذ لکھوا کر کے گلے یا بازو میں باندھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر میں وہ تعویذات والے اور جو وظائف والے فضائل اگر ان کو بیان کروں گا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ میرے پاس ہی جو ہے وہ اس کا تعویذ بنانے کے لیے نہ آ جائیں، حالانکہ میں تعویذ بنانے سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کا ڈر سلانے والا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا ڈر سنانے والا، ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے، اللہ کے رسول تو بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں، خالی ڈر ہی کو کیوں بتایا گیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر انسانوں سے مراد کون ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ کافروں کو ایمان نہ لانے پر، کافروں کو ایمان نہ لانے پر ڈر سنانے کی بات ہے۔ تو اس سے مراد چونکہ یہی لیے گئے ہیں، اس لیے صرف ڈر سنانے کا ذکر ہے۔ بشارت تو مومنوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہیبت تھی۔ آپ سوچیں، تصور کریں، سارا کفر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف تھا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، روم، فارس وغیرہ، اس کے باوجود کسی کے اندر اتنی مجال نہ ہوئی کہ بال بھی بیکا کر دے اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک مہینے تک آپ کی ہیبت لوگوں پہ طاری کر، لوگ نام سن کے ڈر جاتے تھے، ان کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے وہ۔ اور کبھی اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام راستے میں نکل گئے نا، کوئی کافر دیکھتا تھا تو اسے تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام تسلی دیتے تھے، اور کوئی عربی نکل جاتا تھا وہ کانپتا تھا تو تسلی دیتے تھے، فرماتے تھے ڈرو مت، میں جو ہے وہ فلاں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے اس کی تسلی کا سامان فرماتے تھے۔ تو یہ پہلی خصوصیت آپ کی، 1 مہینے تک آپ کا رعب ڈال دیا گیا۔ دوسری خصوصیت، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور آلہ تیمم بنا دیا گیا۔ پہلے کی قوموں میں جہاں نماز کی جگہ تھی وہیں نماز پڑھ سکتے تھے، ہمارے لیے کتنی سہولت ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی، میری امت جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھنے لگ جائے، اسٹیشن پہ نماز پڑھ لے، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لے، سڑک پہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے، جہاں پہ۔ یہ تو ظالم حکومت کا کردار ہے کہ وہ ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ساری روئے زمین کو جو ہے وہ مصلی بنا دیا، جہاں چاہے ہم نماز پڑھیں۔ اب آج کل تو ہمارے لیے باہر نماز پڑھنا بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، سماجک جگہوں پر نمازوں پہ پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا، آلہ تیمم بھی بنا دیا گیا، یعنی اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا۔ تیسری خوبی، یہ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں پر نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی اہل ایمان میں سے ہو تو ان کو ہم یہ حدیث سنائیں، میرے آقا نے فرمایا جہاں ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھ لو، لیکن ہمارا واسطہ اسی قوم سے ہے جو نہ خدا کو مانتے ہیں، جو نہ نبی کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں تیسری چیز، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں کیا تھا، مال غنیمت کو پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی، کہتے تھے قبول ہو گیا، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا، مال غنیمت ہم خود کھا دیں، خود کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے اجازت ہے۔ اور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی بات، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے شفاعت دی گئی، یعنی پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور یہ 5ویں خوبی ہے اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں رب نے ارشاد فرمایا نا کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کا ڈر سنانے والا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ خوبی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر کے تشریف لایا ہوں میں۔
اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 6 طریقوں سے انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اب چونکہ مجھے تفسیر بیان کرنا ان حدیثوں کی، اگر میں تشریح کروں تو یہ حدیثیں خود تشریح چاہتی ہے اور درس حدیث کے اندر ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر طور پر اس کا مطلب یہ ہے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جملہ بولتے تھے اور کوئی اگر اس کی تفصیل کرے تو ہفتوں تک اس کی تفصیل کرنے میں جو ہے وہ وقت لگ جاتا تھا۔ تو یہ کمال اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا، ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا نا تو لوگ بڑے بڑے عالم اس کی تفسیر کرنے میں جو ہے مہینوں تک بیان کرے تو تفسیر بیان نہ کر سکے، یہ اللہ نے آپ کو کمال دیا تھا۔ فرماتے ہیں 6 چیزیں مجھے دی گئی، جوامع الکلم دیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلی طہارت و مسجد بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور آخری خوبی مجھے تمام نبیوں کو ختم کرنے والا بنا دیا، یعنی میں آخری نبی بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، یعلہ بن مرہ کہتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنات اور انسانوں میں سے کافروں اور فاسقوں کے۔ یہ لوگ مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، ورنہ سارے جو لوگ جو ہیں وہ ساری مخلوق مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے۔ انسانوں کو بھی پتہ ہے، جناتوں کو بھی پتہ ہے، پیڑ پودوں کو بھی پتہ ہے، ہرنی کو بھی پتہ ہے، اونٹنی کو بھی معلوم ہے، چڑیا کے بچوں کو بھی پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا تو وہ چیونٹی نے کہا تھا نا، آئے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو کچل کر کے رکھ دے گا۔ تو جب ایک چیونٹی جان رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کیوں نہیں جانیں گی وہ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ اب یہ ہماری نگاہوں پہ گناہوں کے پردے پڑے ہیں، دلوں پر دنیا داری کے پردے پڑے ہیں، ہمیں دین کی تعلیمات معلوم نہیں، ورنہ کیسے پیارے نبی کی ہم لوگ امت ہیں، کبھی سوچیں بیٹھ کر تو خوشی سے رو پڑیں گے، اللہ نے ایسے پیارے نبی کی امت ہم کو بنایا ہے۔ ہمیں تو ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اپنی قسمت پہ ہم کو اترانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسے پیارے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ دنیا نہ ملے ایسا پیارا دامن تو مل گیا، اور کچھ ملے یا نہ ملے دنیا میں چند روز کی تکلیف ہو، لیکن قیامت کے دن ایسی نوری چادر کا سایہ تو میسر آیا، ایسے پیارے نبی کے دامن کرم میں جنت میں داخلہ تو میسر آیا، لیکن سوچنے والوں کے لیے ہے، ورنہ ہر کوئی آج دنیا کے لیے مرا جا رہا ہے، 2 ٹکوں کے لیے مرا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ تو رب نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہانوں کا ڈر سلانے والا۔ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام ڈر سنانے والے ہیں، یعنی کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر کے ایمان کی دعوت دینے والے ہیں، اور اسی طرح گنہگاروں کو ڈرا کر کے اللہ کی طاعتوں کی طرف بلانے والے۔ قرآن کی آیات کو بھی آپ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے، میرا آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام کا فرمانا، پہلے نبی صرف ایک قوم کے رسول ہوتے تھے، مگر میرا آقا علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رسول و نذیر ہیں۔ ایک سوال یہاں پر آتا ہے ذہن میں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام یہ تو پوری زمین کے نبی تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ مبعوث ہوئے تو کوئی اور اس وقت جو ہے وہ نبی تو نہیں تھا، بعد میں انبیاء کرام آپ کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ساری روئے زمین کے آپ نبی تو تھے، مگر پوری روئے زمین پر فقط ایک ہی قوم آباد تھی، صرف آپ کی اولاد ہی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام تو ساری قوموں کے، سارے قبیلوں کے، ساری جماعتوں کے، ساری مخلوق کے نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے اس سلسلے کے اندر اور بھی ارشاد فرمایا، خود اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے محبوب آپ فرما دو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو میرا آقا علیہ السلام تمام عالموں کے لیے جو ہے وہ رسول بن کر کے تشریف لائے، آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر دیوبندی تحذیر الناس میں اگر لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار ہے، وہ اسی لیے وہ کافر ہے، اسی لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانی نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسی لیے ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔
اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کا نور مولا ہمارے لیے قائم اور باقی فرما دے۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔